18ویں ترمیم کے بعد اختیارات اور وسائل جو کہ وفاق سے صوبوں کو گئے ہیں وہ صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے پاس جا کر پارک ہو گئے. وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نیچے اس صوبے کے ڈسٹرکٹس کو، اس کے تعلقے کو، اس کی یوسیز کو، اس کے لوگوں کے دہلیزوں تک وہ نہیں پہنچے. تو یہ ہاف ہارٹیڈ 18ویں ترمیم ہے. یہ صوبائی خود مختاری صرف وزیر اعلیٰ کو خود مختار کرنے کا نام نہیں تھا. صوبائی خود مختاری اس صوبے کے تمام آرگنز کو، اس صوبے کے لوگوں کو خود مختار، اس صوبے کی گلیوں کو، یونین کاؤنسل تک کو خود مختار کرنے کی پوری تھیم تھی. جو میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم میں یہ مقصد پورا نہیں ہوا. 18ویں ترمیم ہاف ہارٹیڈ ترمیم ہے. اسی وجہ سے 18ویں ترمیم کے جو اثرات گراس روٹ لیول پر آنے چاہیے تھے وہ نہیں آئے. تو ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے؟ ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ 18ویں ترمیم یہ جو آرٹیکل 140 ہے اس کے اندر ایم کیو ایم نے 3 مین بڑے پوائنٹ جو سجیسٹ کیے ہیں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے حوالے سے. اور وہ یہ کہ جس طرح سے ادارے ڈپارٹمنٹس ہیں، لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ صوبائی حکومت سے لے کر نیچے لوکل گورنمنٹس کو دے دیے جائیں اور یہ بات آئین میں لکھ دی جائے. اور یہ کام انڈیا نے اپنے آئین میں ترمیم کیا ہے 1994-95 میں. انہوں نے پورا ایک چیپٹر انسرٹ کیا ہے آئین میں جس میں کسی کو تشریح کرنے کی گنجائش نہیں رکھی. ہمارے یہاں آج کیا ہے؟ آرٹیکل 140A کہتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو، فائنینشیل اینڈ پولیٹیکل پاور ول بی ڈیلیگیٹڈ ٹو دی الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ. یہاں پر اس کے بعد خاموشی آ جاتی ہے. اس کو ہر وزیر اعلیٰ، ہر صوبائی حکومت اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرتی ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ ہے؟ وہ کہہ رہا ہے صوبے کی تشریح کے بجائے ہم ایک تشریح جو ریئل تشریح ہے اس کو ہم انسرٹ کر دیں تاکہ کسی کو اس کے اندر ایمبیگوٹی نہ رہے. تو پہلی چیز کہ ہم نے ڈپارٹمنٹس لکھے، تقریباً 32 کے قریب ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں، محکمے ہیں جو کہ لوکل گورنمنٹ کے انڈر میں ہونے چاہیے، جو کہ آج پروونشل گورنمنٹ کے انڈر میں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ جو این ایف سی ایوارڈ میں پیسے لیتی ہے پروونشل گورنمنٹ، تمام این ایف سی ایوارڈ بچتا ہے اس سال کا آپ کو پتا ہے 7,600 ارب روپے صوبوں کو جا رہے ہیں. 7,600 ارب روپے انٹرسٹ دینے کے بعد کا جو سب سے بڑا اماؤنٹ ہے وہ یہی ہے. 7,600 ارب روپے میں 3,600 ارب روپے پنجاب میں، اور میرا صوبہ جو ہے سندھ، اس کے وزیر اعلیٰ کو 1,800 پلس ارب روپے ان کو جا رہے. اب یہ 1,800 ارب روپے ایک آدمی کے ایما پر ہے کہ وہ کسی 23 میں سے ایک ڈسٹرکٹ کو 1,800 ارب روپے پورے دے دے یا وہ کسی کو 1 روپے بھی نہ دے. اس کا کوئی میکینزم نیچے موجود نہیں ہے. تو جس طرح سے آپ این ایف سی ایوارڈ ڈیویزبل پول سے پیسے لے رہے ہیں، وفاق سے صوبوں کو، صوبوں سے ڈسٹرکٹس اور یونین کاؤنسل میں جانے کا کوئی میکینزم نہیں ہے. ہماری یہ ترمیم، ہماری یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ اس میکینزم کو باقاعدہ ہم آئین میں لکھوانا چاہتے ہیں. اس میکینزم کو ہم باقاعدہ آئین میں لکھوانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے آپ این ایف سی ایوارڈ اور ڈیویزبل پول میں صوبے کو پیسے دے رہے ہیں، وفاق وہیں سے، اسی وفاق سے اس صوبے کے ڈسٹرکٹس کا شیئر ڈسٹرکٹ کو ڈائریکٹ دے دے. صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اگر 30% دینے ہیں پیسے، 70% جو ڈسٹرکٹس میں بٹنا ہے وہ ڈائریکٹ دے دے. دیکھیے آج یہ نہیں ہو رہا کام، جس کی وجہ سے پورے ملک سے آپ کو بری خبریں، خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور سندھ کے علاقوں سے. کیوں ہے یہ؟ کیونکہ آپ آج اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دے رہے، لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن نہیں دے رہے، تو لوگوں کی سینس آف اونرشپ ختم ہو گئی ہے. آج اس ملک میں جاری جو بھی دہشت گردی ہے یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، یہ اسی صورت میں صحیح ہو سکتی ہے جب آپ لوگوں کو اختیارات اور وسائل ان کے دروازوں پر دیں گے. اگر آپ صوبائی دارالحکومتوں میں کوئٹہ، پشاور، کراچی اور لاہور سے بیٹھ کر پورے صوبوں کی نالیوں کے فیصلے، پانی کے فیصلے، کچرے اٹھانے کے فیصلے، ایجوکیشن کے فیصلے، ہیلتھ کے فیصلے، یہ اگر آپ سینکڑوں میل دور سے بیٹھ کر کریں گے اور اس گلی کے آدمی سے پوچھیں گے نہیں، تو ملک میں وہی کچھ ہوگا جو آج ہو رہا ہے. تو ملک میں اگر آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے تو آپ کو 24 کروڑ لوگوں کو امپاور کرنا پڑے گا. آج تمام ایم این ایز ملا لیں، تمام سینیٹرز ملا لیں، تمام صوبائی اسمبلیوں کے ایم پی ایز کو ملا کر ٹوٹل تعداد ہے 1200 آفیسز ہیں پورے پاکستان کو ڈیل کرنے کے لیے. اگر آپ لوکل گورنمنٹ رکھتے ہیں، امپاورڈ لوکل گورنمنٹ، ایک وقت میں 1,80,000 الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. کہاں 1,80,000 لوگوں سے آپ 24 کروڑ لوگوں کو ڈیل کریں؟ یعنی کہ 1,80,000 آفیسز ہوتے ہیں. آج ٹوٹل 1200 آفیسز ہیں. تو 1200 آفیسز کیا 24 کروڑ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں؟ یا 1,80,000 ہر گلی میں اگر یونین کاؤنسل کا ہر محلے میں آفس ہوگا تو اس کو اختیارات اور وسائل دیں گے جب جا کر فیسیلیٹیشن ہوگی. پاکستان میں آج جس طرح کی آئینی ترامیم اور چیزوں کی بات ہو رہی ہے، ایم کیو ایم اس بات کی پائنیئر، اور مائنڈ یو کہ یہ کراچی اور حیدرآباد کے اختیار کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ پاکستان کے تمام 24 کروڑ لوگوں کو امپاور کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ جمہوریت کی پہلی سیڑھی ہے. یہ آئین کی خلاف ورزی، ہم آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں، اس نے آئین توڑ دیا. پاکستان کے موجودہ نظام میں اس آئین کو آرٹیکل 140A کو توڑا جا رہا ہے روزانہ، جو کہ عوام سے ریلیٹڈ ہے. اس لیے ایم کیو ایم ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور یہ ہم نے آئینی ترمیم کا
کا مسودہ کل جمع کرا لیا ہے. اور تیسرا اس میں پوائنٹ یہ کہ ہم چاہتے ہیں اس آئینی ترمیم میں کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے اس وقت تک ملک میں نیشنل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے الیکشنز کی اجازت ہی نہ دی جائے. اگر ایم این اے ایم پی اے بننا ہے کسی کو تو اگر الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہیں اور آپ ایڈمنسٹریٹر لگا کے 5-5 سال 7-7 سال جو ہے حکمرانی کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ میں شہریوں میں, وہاں پہلے الیکشن کرائیں, پھر ایم پی ایم این ایز بنے, پھر پروونشل گورنمنٹ بنے, اور پھر نیشنل اسمبلی بنے, پھر سینٹ بنے. یہ کیا بات ہے کہ گراس روٹ پہ جو لوگوں سے 99% لوگوں کا تعلق ہے جس چیز سے, وہ اسمبلی موجود نہیں ہے, اور آپ جو ہے وہ صوبائی اور وفاقی حکومت آپ 8-8 سال جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر لگا کر شہر چلاتے ہیں پورے پاکستان کے, وہاں پہ الیکشن نہیں کراتے. میں بولوں کل سے نیشنل اسمبلی ختم ہو جائے, یہاں بھی ایڈمنسٹریٹر لگا کے 5 سال آپ الیکشن نہیں کرائیں گے تو آپ کا آئین خطرے میں پڑ جائے گا, آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا, آپ کا ملک خطرے میں پڑ جائے گا. یہ کام آپ لوکل لیول پہ کرتے ہیں, آپ کا کچھ خطرے میں نہیں پڑتا. تو پاکستان کی تمام بہت معذرت کے ساتھ بڑی جمہوری پارٹیز نے اپنی جمہوریت کی اس پہلی سیڑھی کو اپنایا نہیں ہے. کسی بڑی پارٹی نے آ کر تھرڈ ٹیئر آف دی لوکل گورنمنٹ کو جس سے عوام کا تعلق ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش نہیں کی. ایم کیو ایم آج اس پاکستان میں واحد جماعت ہے. میں سب کو کہہ رہا ہوں, اپوزیشن کی بھی جماعتوں کو, حکومت میں ساری جماعتوں کو, اور پورے پاکستان کے تمام لوگوں کو, یہ ہے پینیسیا پاکستان کو اس ٹرموائل سے نکالنے کا یہ واحد حل ہے, یہ ہے سولوشن. پاکستان کے آج کے تمام یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو ٹیررزم, آپ کو انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے, اکانومک کنڈیشن جو آپ کو ڈپلیٹڈ نظر آ رہی ہے, یہ اس کی بائی پروڈکٹ ہے. یہ پاکستان کے نظام کی بائی پروڈکٹ, کیونکہ آپ اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ سے پورے پاکستان کو چلانے کی, آپ امیجن کریں 1200 آفیسز ہیں جو کہ 24 کروڑ لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں, جبکہ آپ لوکل گورنمنٹ اگر ہماری بات مانیں گے تو 1,80,000 آفیسز ہوں گے پورے ملک میں جو کہ 24 کروڑ لوگوں کو ڈیل کریں گے.